آج رات کسی بھی وقت نگران حکومت عوام پر پیٹرول مصنوعات میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا اعلان کرے گی، جو بجلی بلوں میں اضافے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ آج اس کے نتیجے میں نہ صرف مہنگائی میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ عمل ایک ایسے وقت میں کیا جائے گا جب پاکستان میں بے یقینی کا راج ہے۔ سیاسی بے یقینی، عدالتی محاذہ رائے کے درمیان معیشت پر چھائے بادل اپنا سایہ گہرا کرتے جا رہے ہیں، تینوں تنزلی کا شکار ہیں اور ملکی سیاسی اشرافیہ صرف اپنے اقتدار کو یقینی بنانے اور مخالف کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ گزشتہ 17 دنوں کے دوران ایک کے بعد ایک خبر غیر مستحکم پاکستان اور آئندہ آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہی ہے، اور آج یہی معاشی بے یقینی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بلڈ بات کا باعث بنی۔ گزشتہ 6 سیشنز کی طرح آج بھی اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 1242 پوائنٹس کمی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس کریش کر گیا۔ کاروبار کے دوران ایک موقع پر تو انڈیکس 1759 پوائنٹس نیچے چلا گیا اور مارکیٹ میں پینک سچویشن پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر پھر تھوڑی سٹیبلٹی کے بعد انڈیکس 45,002 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، یعنی کہ ایک ہی دن میں انڈیکس 2.69% کم ہوا، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے 1.5 کھرب روپے سے زائد ڈوب گئے، جو گزشتہ 7 ماہ کے دوران سب سے زیادہ کمی ہے۔ ناظرین، 6 سیشنز میں 2,500 پوائنٹس کی کمی، جب سے نگران سیٹ اپ نے اقتدار سنبھالا ہے 3,500 پوائنٹس کا نقصان۔ یہی نہیں، اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ منی مارکیٹ میں بھی ملکی کرنسی کی بے قدری جاری ہے اور ہر گزرتا دن روپے کی قدر کو مزید کمزور کرتا جا رہا ہے۔ آج کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں $1 205 روپے 54 پیسے پر بند ہوا، لیکن اوپن مارکیٹ میں $1 کا ریٹ 226 روپے سے 228 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے۔ ہر گزرتا دن ڈالر کے ساتھ ساتھ درہم، پاؤنڈ، ین، دیگر کرنسیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، جس سے پاکستان کے درآمدی سیکٹر اور تحصیلات زر پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ نگران حکومت کے اقتدار سنبھالنے سے اب تک انٹر بینک میں روپے کی قدر میں 15 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 26 روپے سے زائد کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی قرضوں میں تقریباً 2100 ارب روپے کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں روپے کی کم ہوتی قدر، بڑھتی مہنگائی کی شرح کے درمیان معاشی ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس جلد بلا کر شرح سود میں 2 سے 3% تک کا اضافہ کر دے، تاکہ پاکستانی روپے پر پریشر اور مہنگائی کا توڑ کیا جا سکے، کیونکہ حکومت کی طرف سے حالیہ بجلی بلوں میں اضافے کی وجہ سے عوام میں پیدا ہونے والی بے یقینی کو کم کرنے کے لیے IMF کو منانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ 400 یونٹ سے کم صارفین کو ریلیف نہ دیا گیا تو حالات قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہے، گو کہ آج نگران وزیر اعظم کلی طور پر اس پریشر سے مبرہ نظر آئے، جبکہ IMF پاکستان سے کوئی گارنٹی چاہتا ہے کہ پاکستان وہ کون سا میکنزم مرتب کرے گا کہ جس کے تحت بجلی کے بنیادی ٹائر میں اضافہ کر کے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے گا، کیونکہ اضافہ IMF سے ہونے والے سٹینڈ بائی معاہدے کی ایک شق کے تحت ہوا تھا اور گردشی قرضے کا ٹارگٹ بھی سیٹ ہے۔ حکومت اسی نقطے کو IMF کے پاس لے کر گئی ہے اور اگر ریلیف نہ دیا گیا تو آنے والے وقت میں سرکولر ڈیٹ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گا۔ جیسے ہی آج رات پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، سب کچھ مہنگا ہو جائے گا۔ پہلے ہی عوام کی قوت خرید 40% تک کم ہو چکی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو پر لگ گئے ہیں۔ کوئی ایک ایسی سبزی بتا دیجئے جو 100 روپے سے کم ہے، کوئی ایک ایسی دال بتا دیجئے جو 250 روپے فی کلو سے کم مل رہی ہے۔ درجہ اول کا تیل اور گھی تو پہلے ہی عوام کی دسترس سے دور تھا اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عوام سے چینی کی مٹھاس بھی چھینی جا رہی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، چینی کا فی کلو 185 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے شہباز شریف کی گزشتہ سرکار نے چینی نہ صرف بیرون ملک برآمد کر دی بلکہ افغانستان میں اسمگل ہونے سے بھی نہ روک سکے، اور اب موجودہ سرکار نے 1 لاکھ میٹرک ٹن برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ سرکار کا یہ ماننا تھا ناظرین کہ چینی وافر ہے، تو موجودہ سرکار اب آج یہ بضد اس بات پہ کہ چینی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ شوگر ملز جو ہیں، ایسوسیشنز جو ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت چینی کی قلت کا تاثر دینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اکانومسٹ خاقان نجیب صاحب موجود ہیں۔ خاقان صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ امید تو یہ کی جا رہی تھی ایز ایکسپیکٹڈ کہ IMF سٹینڈ بائی معاہدہ ہوگا، روپے کی بے قدری بھی رک جائے گی، سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں انسرٹنٹی ختم ہی نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ مہر، آج کل کی جو مارکیٹس ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹیو وے میں کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے مارکیٹس کو کام رکھنے کے لیے۔ اب کمیونیکیشن سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے $28.5 ارب کا فلی فائنینسڈ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ پلیز بتا دیجئے کہ 3 سے 6 ماہ میں ایکسٹرنل فلوز کیا ہوں گے
کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت 8.7 ارب ڈالر کے جو ریزروز بلڈ ہوئے تھے، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ابھی ڈیٹا دیکھا ہے، وہ 7.8 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں. سو کمیونیکیٹ ٹو دا مارکیٹ کے ایکسٹرنل جو انفلوز ہیں وہ کیسے چلیں گے، فنڈ سے کیسے پیسے آئیں گے، ورلڈ بینک سے کیسے پروگرام اینڈ پروجیکٹ لونز آئیں گے، 9 ارب ڈالر کمرشل جو جنیوا میں طے ہوا کمرشل لونز. Are you comfortable with the inflows? So جو authorities ہیں they have to have this discussion. So naturally میڈم شمشاد صاحبہ اتنی کمیونیکیشن نہیں کر رہی کہ مارکیٹس کا کوئی اعتماد بحال ہو سکے، مگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر زیادہ سے زیادہ 300 کا فگر کراس کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اوپن مارکیٹ میں 328 تک پہنچ گئے سر. یہ تو سری لنکا نے جس وقت ڈیفالٹ کیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، کیونکہ جب ہم نے یہ ریفارم کیا تو 2019 میں ٹیبل پہ موجود تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں جہاں کام کرتا تھا آسٹریلیا میں، وہاں 1990 کی دہائی میں یہ ریفارم ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ تھوڑی سی نا اس وقت ڈسٹربڈ ہے. ایک ہمارے پاس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے، اس میں ہم ایک اوپن مارکیٹ چلا رہے ہیں، یہ یعنی کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مارکیٹ کو فالو کرا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی مارکیٹ کو یہ کہہ کے کہ ہم 1.25% کا گیپ رکھیں گے. سو ڈسکس ود دی IMF کہ ایک مارکیٹ جو کہ اسٹیبلشڈ مارکیٹ ہے انٹر بینک کی، آئی تھنک 29 بینکس اس میں آپریٹ کرتے ہیں ایز لائسنسی، وہ ایک انڈیویجول مارکیٹ اور کرب اور گرے مارکیٹ کو چیز کر رہی ہے، جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز مینج نہیں ہو پا رہی ہیں جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی اور سٹور آف ویلیو کو بنائے ہوئے ہیں ڈالر کو. اگر ایکسپیکٹیشنز بھی مینج نہ ہو اور ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ بھی مینج نہ ہو تو روپے کا پریشر ود دی اوپننگ آف دی امپورٹس از اے ویری آبویس تھنگ. اینڈ سلپنگ آف ریمیٹنسز بائی 19% ان جولائی. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. کوئی نہ کوئی تو ابھی بھی پیسے بنا رہا ہے بلیک مارکیٹ میں، یعنی کہ ابھی بھی مینیپولیشن ہو رہی ہے. دیکھیے مینیپولیشن تو اس طرح ہو رہی ہے نا کہ وہ بہت چھوٹی مارکیٹ ہے، وہاں پہ 9 ٹریلین کا جو اس وقت ہمارا کیش گھوم رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو انویسٹ ہو رہا ہے، جس کو 1 روپے 1.5 روپے روزانہ کا مل رہا ہے وہ وہاں آ رہا ہے. سو گو بیک ٹو دی IMF، ڈسکس آل دیز تھنگس، کلیریفائی ٹو دا مارکیٹ کہ کیا ڈالر لیکوڈیٹی کو ریموو کرنے کے لیے اس کرنچ کو آپ کے 3 سے 6 ماہ کی کیا کمیونیکیشن ہے. نمبر 2 کمیونیکیٹ کیجئے کہ انرجی پرائسنگ میں کیا چینجز آئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوانٹیٹیولی چینجز آئے ہیں. بلوں میں جو تبدیلی آئی ہے وہ جولائی اور اگست میں ایک ایبریشن ہے، وہ ریموو کرنی ہے. اس کی بات کیجئے IMF سے، 200 کے پروٹیکٹڈ کو کلیریفائی کیجئے مارکیٹ کو. یہ اتنی بڑی بات ہے نہیں ہے. IMF آپ کا پارٹنر ہے. میں نے 13-16 کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے لیے اینگر کیا ہے. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.